ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ ہم جناب ابھی آیت نمبر آج کون سی سے پڑھنا ہے؟ 83 سے سر۔ 73 جی ذرا وہاں سے لے آئیں تو تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ شروع کریں گے آیت نمبر 83 سورہ مریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ جی آپ کو جزائے خیر دے۔ اچھا، یہ جو سورہ مریم ہے اس کی دو چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر آیات چھوٹی ہیں اور آگے اس سے بھی چھوٹی آیات آ رہی ہیں، تو لہذا میں نے کہا تھا کہ بھائی ہماری زبان کے اندر ترجمہ کرنے کے لیے تھوڑی سی چیزوں کا اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ واحد صورت ایسی ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا اللہ نام استعمال کرنے کے بجائے کون سا لفظ استعمال کیا ہے جی؟ کون سی رحمان صفاتی نام؟ رحمان۔ رحمان رحمان، جی بالکل۔ تو لہذا پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جتنی بھی آیات سورہ مریم کے اندر ہیں اس کا تعلق اللہ کی جو لا محدود یا مطلق رحمت ہے اس کے ساتھ ہے۔ تو اب پڑھتے ہیں جناب اگلی آیت نمبر 83۔ ہاں جی، پیچھے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ کفار کا ذکر آ رہا ہے کہ انہوں نے بہت سارے معبودوں کو بہت ساری چیزوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اس وجہ سے کہ وہ ان کے لیے عزت کا باعث بنے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، جب قیامت ہوگی تو بالکل ایسا نہیں، ان قریب وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور ان کے خلاف ان کے مد مقابل ہو جائیں گے۔ ضدہ، یہاں تک پڑھا تھا ہم نے، جی یہاں تک پڑھا تھا۔ اب انہی جو کفار ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ اور بھی بات بتا رہا ہے کہ ہم نے کیا کیا، چونکہ انہوں نے پہلے کفر کیا ہے، چوائس ان کا اپنا ہے، لہذا اس کے لیے راستہ کھولنا یہ کس کے ذمہ ہے؟ اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ جی، وہ اپنے لیے راستے کا انتخاب نہیں کر سکتے، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ تو وہ ان کے لیے راستہ کھول رہا ہے۔ کیسے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اور اس طریقے سے ہمارے ساتھ۔ الم ترى انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، اب نیا لفظ ہے، کیا ہے جی؟ تعزهم عزا، یہ ایک ہے فعل اور ایک ہے اس کا فاعل، تو لفظ نیا کون سا ہوا؟ تعزهم عزا۔ تعزهم، ٹھیک ہے، تعزهم عزا، تو عزا یا عزو، یہ معنی جو ہے نیا لفظ ہے ہمارے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اکسانا، کسی کو ابھارنا، یہ اس کے معنی ہے۔ بلکہ ہنڈیا جب پک رہی ہوتی ہے یا پانی جب ابل رہا ہوتا ہے تو اس ابلنے کی جو آواز آتی ہے اس کو بھی عزا اور تعزو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ جی تو ہم جی اس کا سر۔ ترجمہ کریں گے، کیونکہ شیاطین لفظ آ رہا ہے، شیاطین، تو یہ مرکب کون سا ہے؟ ساری یہ جمع کون سی ہے؟ مقصر مکسر۔ جمع مکسر ہے، بالکل۔ اور اس کے لیے جمع مکسر بتایا تھا کہ جو اس کے لیے مؤنث کا صیغہ آئے گا تو لہذا تا جو ہے یہ اس مؤنث کی وجہ سے ہے اور تا کی ضمیر جائے گی شیاطین کی طرف۔ اب پڑھتے ہیں جی، علم ترا، ترجمہ کریں۔
کیا تو نے نہیں کیا تو دیکھا نے نہیں دیکھا کیا تو نے نہیں دیکھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے نہیں دیکھا انا، جی بے شک ہم بے نے شک ہم بے شک ہم نے ارسلنا الشیاطین، ہم ہم نے نے شیاطین شیطانوں کو کو بھیجا بھیجا، بالکل ہم ہی نے شیاطین کو یا شیطانوں کو بھیجا، کہاں؟ علل کافرین، کافروں پر کافروں پر، کیا ہے؟ تعزہم، وہ ان کافروں کو اکساتے ہیں، وہ ان کافروں کو اکساتے ہیں اکساتے ہیں، جوش دلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اکساتے ہیں، ازا، جیسا کہ اکسانے کا حق ہے حق ہے، ہاں۔ اور ایک چیز یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ صورت ایسی ہے کہ جس کے اندر استعارہ استعمال ہوگا زیادہ، بہت سارے الفاظ ہیں کہ جو اصل لفظ اور ہوتے ہیں لیکن استعارے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، تو میں پوچھوں گا غلام سرور بھائی سے کہ یہ استعارہ کیا ہوتا ہے؟ جو اشارہ تن جو سمجھائی جا رہی ہوتی ہے سر۔ اشارتاً نہیں ہے، مطلب جی ایک تو ہوتی ہے تشبیہ، جی تشبیہ مثال اس کی میں دیا کرتا ہوں کہ بھئی میرا بیٹا چاند کی طرح خوبصورت ہے، کیوں جی؟ جی جی سر۔ یہ کیا ہوگی؟ تشبیہ تشبیہ۔ انگلش کے اندر آتا ہے کہ بھی ایز بیوٹیفل ایز، جی اور دوسرا میٹافر ہوتا ہے انگلش کے اندر، اور اردو کے اندر ہمارا استعارہ ہے کہ وہ تشبیہ درمیان جس کے ساتھ تشبیہ، جس کو تشبیہ دی جاتی ہے وہ نکال دیتے ہیں، اور جس کے ساتھ تشبیہ جاتی ہے ڈائریکٹ اس کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ میرا چاند، میرا جی چاند۔ میرا چاند چاند میرا چاند آیا، یہ میں پہلے بھی بتایا تھا۔ تو یہ جو لفظ ہے نا، مثلا ہوگا کہ آگے پیاس لگنا یا پانی مانگنا، اور اس سے آگے لفظ آئے گا اس کا کہ بھی وہاں پیاسا لفظ آ جائے گا، وہ بتارے یہ آگے آئے گا، یہاں تک یہاں بھی یہ ہے تعزہم ازا، تو یہاں تو ابلنا اصل میں معنی ہے اس کے، ابلنے کی آواز ہے، تو اس کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں کہ وہ شیطان انہیں اکساتے ہیں جیسا کہ اکسانے کا حق ہے حق ہے حق ہے۔ اب اس سے پتہ کیا چلا کہ وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں تو بالکل نہیں جائیں گے، تو کہاں جائیں گے؟ جہنم میں دو جہنم کے اندر۔ وجہ اس کی کیا ہوگی؟ کہ ان کا اپنا کفر، اللہ سبحانہ و تعالی نے شیطان کو پیدا کیا ہے، اور شیطان کو کام ہے، شیطان نے کہا تھا کہ بھئی جو بھی تیرے بندے ہیں، خاص نے تو کہا تھا کہ بھئی نیک بندوں کے علاوہ باقی جتنے بھی بندے تو نے پیدا کیے ہیں، میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، ایسے ہی ہے جی، دائیں سے بھی آؤں گا، جی بائیں سے بھی آؤں گا، تو لہٰذا یہ جو ہر طرف سے آنا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ طاقت دی ہوئی ہے، تو وہ ہے انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزہم عزا۔ تو میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں، پھر پروفیسر صاحب اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پھر کریں گے۔ علم ترا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، انا ارسلنا الشیاطین، ہم ہی نے شیطانوں کو بھیجا ہے، علل کافرین، کافروں پر، تعزہم، وہ انہیں اکساتے ہیں، عزا، جیسا کہ اکسانے کا حق ہے۔ اب اکساتے کس چیز میں ہیں بتائیں گے ذرا؟ جی اللہ کی نافرمانی پر اللہ کی نافرمانی پر، کفر کے اندر اکساتے ہیں کہ بھی ہاں یہی ٹھیک ہے اور تم ہی ٹھیک ہو۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا ہم کیا کافر کے بارے میں بد دعا کرتے ہیں
کہ بھی آج ہی اللہ تعالیٰ نہ ان پر عذاب لے آئے. کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا. جی جی اور آزرائے مذاق ویسے میں کہہ رہا ہوں، وہ تو کمزوری ہماری ہے. مطلب یہ ہے کہ ہیں کافر وہ، اور ہم ان سے تنگ ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بھئی وہ ہم سے زیادہ امیر بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو برباد کر دے، جلدی جلدی برباد کر دے. کیا خیال ہے؟ جی جی تو یہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فلا تعجل علیہم. تو فلا تعجل عجلت سے نکلا ہے، جی تو نہیں کا صیغہ ہے، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ فلا تعجل، تو جلدی تو مت جلدی تو مت کر. جلدی نہ کر ان کے تو متعلق. جلدی مت کر. بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ خود جب ترجمہ کرتے ہیں تو جلدی مت کر علیہم، ان کے ان کے بارے خلاف. میں، ان کے ان پر یا ان کے خلاف. ٹھیک ہے، ان کے خلاف زیادہ بہتر ہوگا جی. ان کے خلاف تو جلدی مت کر. اب یہ کیا جلدی تھی؟ عذاب کی. عذاب جو کی، بالکل. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وقت تو مقرر ہے. اب اللہ نے پیچھے بتایا تھا کہ بھئی ان کو مہلت دی ہوئی ہے، پیچھے آیا تھا نا مہلت دی ہے. جی جی اب لفظ آ رہا ہے کہ انما نعد، نعد جی لہم ہم عدا. نعد کا مطلب کیا ہے؟ ہم ہم شمار نے کر وقت رہے مقرر کر دیا ہے. جی نہیں، ہیں، ہم شمار کر رہے نعد ہیں، گن رہے عدد سے نکلا ہے. عدد اچھا. گنتی ہوتی ہے، شمار نعد کر گننا ہے. ہم گن رہے ہیں ان کے لیے. کس کو گن رہے ہیں؟ اس مہلت کو. وہ جو مہلت دی ہوئی ہے، خواہ وہ دن ہے، خواہ ان کے سانس ہیں، خواہ وہ سیکنڈ ہیں، لمحات ہیں. تو انما نعد لہم. ترجمہ کریں جی. بے شک ہم ان کے لیے گن رہے ہیں. بے شک ہم ان کے لیے گن رہے ہیں. اب بریکٹ میں مہلت کہہ لیں گے تو اچھا ہے. ہم ان کے لیے مہلت کو گن رہے ہیں، کیونکہ پیچھے مہلت کا لفظ آیا ہوا ہے. عدا، جیسا کہ جیسے گننے کا گننے کا حق ہے. اوکے. حق ہے. یہ بہت جگہ پہ آ رہا ہے کہ تعوذہم عزا، یا ہے نعد عدا لہم، درمیان میں آ گیا. جی پروفیسر صاحب ان دونوں آیات کا ترجمہ ہمیں سکھائیں. علم تارا، کیا تو نے نہیں دیکھا، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا، انا ارسلنا، بے شک ہم ہی نے بھیجا ہے، الشیاطین، شیطانوں کو، یعنی ہم ہی نے شیاطین کو بھیجا ہے، الکافرین، کافروں پر، تعوذہم عزا، وہ انہیں اکساتے رہتے ہیں جیسا کہ اکسانے کا حق ہے. فلا تعجل، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلدی مت کیجئے، علیہم، ان پر، یعنی عذاب کے معاملے میں ان پر جلدی مت کیجئے. انما نعد لہم، ہم ان پر شمار کر رہے ہیں، عدا، جیسا کہ شمار کرنے کا حق ہے. اچھا جی، شمار کرنا کا مطلب یہ ہے کہ گن گن لینا کہ بھی کتنا لمحات باقی رہ گئے ہیں. تو جتنے بھی وہ کافر ہیں، جتنی ان کو مہلت دی جا رہی ہے، اس کو ہم گن رہے ہیں. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں انہیں بھی ہم گر رہے ہیں. اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ بھی اللہ ان کے اعمال کو بھی گن رہا ہے اور اس مہلت کو بھی گن رہا ہے کہ جتنی اس نے مہلت دی ہوئی ہے. اور اس کے بعد اللہ جب مہلت ختم ہو جائے گی تو وہ دو ہی طریقے ہیں، یا تو ان کو دنیا میں عذاب دے دے گا، یا پھر قیامت کی گھڑی پیچھے آیا ہوا ہے وہ آ جائے گی. کیوں جی ایسے ہی ہے؟ جی یہ صحیح. جی اچھا جناب، اب لفظ آ رہا ہے وہ استعارہ والا بات، اور متقین کا ذکر یہاں سے شروع ہو گیا، پھر مجرموں کا ذکر آئے گا. تو یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. اب دو لفظ آ رہے ہیں جی، وفدا آ رہا ہے اور وردا آ رہا ہے. وفد کس کو کہتے ہیں؟ مہمانوں کو، انسانوں کے ڈیلیگیٹ. گروہ کو. جی وفد کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کسی مقصد کو حاصل کرنے کی خاطر
کسی جگہ پر گئے ہوں. کیوں جی؟ جی تو ایک تو ترجمہ اس کا بنے گا وفد کا یہ کہ وفد کا وفد ہی ہم کر لیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگ جو وفد کی صورت میں جاتے ہیں وہ مہمان ہوتے ہیں جس کے پاس وہ جا رہے ہوتے ہیں. لہذا وہی جیسے میں نے بتایا تھا کہ استعارہ وہ یہاں لفظ استعمال جو سب نے تقریباً کیا ہے وہ ہے مہمان کے طور پر. جی کیوں جی؟ جی جی سر. جی تو ہم دونوں ذرا ترجمہ کرنے لگے ہیں. یوم نحشر المتقین، ترجمہ کریں جی. جس دن ہم اس دن ہم متقین کو اکٹھا کریں گے متقین کو. ٹھیک ہے، اس دن یا جس دن ہم اکٹھا کریں گے متقین کو، پرہیزگار لوگوں کو. کہاں؟ الی الرحمن، یہاں آ گیا جی، رحمان کے کی طرف. پاس. رحمان سبحانہ و تعالی کی طرف. وفدا، وفد کی صورت وفد میں، کے طور وفد کی وفد صورت میں. صورت میں. جی بالکل. اور یہ جملہ اس کا بنتا ہے. اب جو بتایا انہوں نے کہ وفد ہوتا کیا ہے، وہ جس کے پاس جا رہا ہے وہاں کا وہ مہمان ہوتا ہے. تو لہذا ترجمہ جو اس کا ہوا ہے وہ ہے مہمان کے طور پر. کیوں جی؟ جی جی سر. تو ہم وہی ترجمہ کرتے ہیں کہ جو مترجمین نے کیا ہے، اس لیے کہ ہم اس کو بدلنا نہیں چاہتے. ہم نے وفد کا معنی اپنا سیکھا کہ وفد ہوتا کیا ہے، ورنہ تو گروہ ہو سکتا ہے، شیعہ ایک اس کو بھی کہتے ہیں، اور بہت سارے الفاظ ہم نے گروہ کے لیے رکھے ہیں. لیکن وفدہ جو ہے وافد سے نکلا ہے، اور وافد ویسے مہمان کو بھی کہتے ہیں، اس کی جمع ہے وفدہ. آگے چلتے ہیں جی. یہ تو ہو گیا متقین کا. اب ونسوکو، ونسوکو کا مطلب کیا ہے؟ ہم کھولتے لے ہیں کر چلنا، ہانکنا، یعنی کہ آگے آگے کوئی چیز ہونا اور اس کے پیچھے جس طریقے سے چرواہا ان کو لے کر چلتا ہے کہ بھی ادھر چلو ادھر چلو، تو وہ ہے جی نسوک. سائق کہتے ہیں ڈرائیور کو. سائق کس کو کہتے ہیں؟ ڈرائیور کو. جی. تو وہ سائق کیا ہوتا ہے کہ وہ گاڑی کو لے کر جی چلا رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وَنَسُوقُ اس کا ترجمہ ہم کریں گے اور ہم ہانکیں گے اور ہم لے کر چلیں گے. کون سا ترجمہ کرنا ہے جی وَنَسُوقُ کا؟ اور ہم لے کر چلیں گے. لیکن جو اچھا ترجمہ ہے وہ ہے ہانک کر لے جائیں گے، کہ جیسے آگے آگے وہ جانور ہوتے ہیں اور پیچھے چرواہا ہوتا ہے اور وہ ان کو ہانک کے لے جاتا ہے، ادھر ادھر جانے نہیں دیتا. تو کیا خیال ہے وَنَسُوقُ کا ترجمہ اگر ہانک کر لے جائیں گے یہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے؟ ہم لے جائیں گے. ہم ہانک کر لے جائیں گے کن کو؟ المجرمین، مجرموں کو. مجرموں کو. مجرموں کو. اوپر تھا متقین کو الی الرحمن، اب یہاں رحمان کا ذکر ہی نہیں ہے، ڈائریکٹ ہے الی جہنم، جہنم کی طرف. جہنم کی طرف. جہنم کی طرف. اب مجھے بتانا ہے لفظ وردا، پہلے ویسے ایک جگہ پر پڑھ چکے ہیں. وہ وارد اور ورد، ورد کا مطلب ہوتا ہے کسی اونچی جگہ سے نیچی جگہ پر آنا پانی پینے کے لیے. کسی، میں نے کیا کہا؟ اونچی اونچی جگہ سے نیچی جگہ اوپر پر والی پانی جگہ سے پینے کے لیے نیچی آنا. جگہ پر آنا پانی پینے کے لیے، اس کو ورد کہتے ہیں. اور یہاں وردا اس کے استعارے کے طور پر استعمال ہوا ہے تو پیاسے. وردا کیا ہے؟ وہ پیاسے، کہ وہ پانی پینے کے لیے جو بندہ آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ پیاسا. پیاسا ہی ہوتا تو ہے. یہاں بالکل. ترجمہ وردا کا پیاسے، کہ وہ پانی پینے کے لیے آئیں گے
ہم انہیں جہنم کے اندر ڈالیں گے اور کوئی پانی اور نہیں دوں گے، وہ پیاسے ہی اس کے اندر جہنم کے اندر کی طرف جائیں گے۔ ہو گیا جی یہ؟ جی اب جی 2 آیات کا ترجمہ کون کریں گے ساتھی؟ یہ داؤد بھائی۔ جی یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اور جس دن ہم الرحمن کہا ہے نا؟ الی الرحمن، جی اور جس دن ہم متقین کو رحمان کی طرف مہمان کے طور پر جمع کریں گے، جی وَنَسُوقُ ٹھیک ہے۔ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ہم مجرمین کو جہنم کی طرف پیاس سے ہانک کر لے جائیں گے۔ اور نون کا ترجمہ بھی کر دیں، نسوق۔ جی اور ہم، جی میں نے کیا جی اور ہم مجرموں کو مجرمین کو جہنم کی طرف پیاسا ہانک کر لے جائیں گے، یا دوسرا جی ترجمہ، اور ہم مجرموں کو ہانک کر لے جائیں گے جہنم کی طرف پیاسے۔ کیا یہ مطلب کہ جملہ تو نہیں ہے، لیکن اس میں سمجھ ہمیں آتی ہے ایسے۔ لفظی جی ترجمہ۔ اپنے غلام سرور بھائی بھی اس کا ترجمہ کریں جی۔ ٹھیک ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف اکٹھا کر کے لے جائیں گے مہمان کے طور پر۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ہم مجرموں کو ہانک کر جہنم کی طرف پیاسے لے جائیں گے۔ جی پیاسے ہانک لے جائیں گے یا پیاسے لے جائیں گے، ہانکنا زیادہ بہتر ہے، سوکو۔ جی آگے جی دیکھتے ہیں، اور یہاں ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ شفاعت کا یہاں ذکر آ رہا ہے، لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ اس کو سمجھنا ہے ذرا۔ لا یملکون کا ترجمہ پہلے ہم کر چکے ہیں، وہ اختیار نہیں رکھیں گے۔ وہ اختیار نہیں رکھیں گے یا وہ مالک نہیں ہوں گے۔ وہ ہے مالک ہونا، اختیار رکھنا۔ وہ اختیار نہیں رکھیں گے الشفاعت، شفاعت کا، صفات کا، سفارش کا۔ شفاعت کا، سفارش کا، جیسا کہ ہم نے آیت الکرسی میں پڑھا کہ من ذا الذی یشفع عندہ، آگے کیا ہے؟ اللہ بإذن، الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں سفارش کر پائے گا مگر اس کے اذن سے۔ حکم سے؟ حکم سے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ بھی سفارش نہیں کر پائے گا، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے اذن دیا ہوگا تو وہ حدیث کے اندر اذن ہوا ہے ایک تو، کیوں جی؟ جی حدیث کے اندر اذن ہے بالکل۔ اور یہاں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اوپر جو کافر تھے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کہا تھا کہ بھی کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ اگر تو کوئی عہد لے رکھا ہے اپنے چھٹکارے کا تو اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں نہیں کرے گا۔ تو اس کا جواب ہم نے کیا کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کافروں کو کے ساتھ کوئی عہد کیا ہوا ہے کہ ہم آپ کو جہنم سے چھٹکارا دیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ بالکل نہیں، بلکہ الٹ یہ ہے کہ وہ لوگ جہنم کے اندر جائیں گے اور پیاسے جائیں گے، ایسا ہی ہے جی؟ جی اچھا ایک تو اس کا جواب ہے، اور دوسرا ہماری امید ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یا جیسا پل صراط کے بعد ہم نے اس حدیث کے اندر پڑھا کہ نبی بھی اور عام جو مسلمان ہیں وہ بھی سفارش کو اللہ تعالیٰ سے اذن لیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش جو ہے حدیث کے اندر مطلب وہ آتا ہے کہ وہ کہیں گے دوسری طرف پل صراط کے جا کے، میں نے بتایا تھا آپ کو، کیا کہیں گے ذرا کیسر بھائی بتائیں گے آپ ہمیں؟ جی سر۔
रिवीजन है ये, टेस्ट जी थोड़ा सा। जब पुल सिरात के दूसरी तरफ वो मुसलमान चले जाएंगे तो वो क्या कहेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, है दिन नहीं में? सर, नहीं और सर कुछ साथी, मुझे और कुछ साथी नहीं? अच्छा मैं बताता हूँ भाइयों, वो जहन्नम की तरफ देखेंगे तो जहन्नम के अंदर वो लोग जो उनके साथ ही नमाजें पढ़ते होंगे, जो उनके साथ ही रोजे रखते होंगे, जो उनके साथ ही नेक, हदीस के अंदर नेक अमल नहीं आया, वहां सिर्फ अमल आया है। अब तो वो यहाँ नेक ही अमल करते होंगे, लेकिन उनका, ये मैं अपने पास से कह रहा हूँ कि वजन जो है उनके अमाल का पलड़ा वो क्या होगा, हल्का होगा। क्या होगा? तो वो कहाँ होंगे अपने पूरे करने के लिए वो 50% नंबर? जहन्नम में होंगे। जी जहन्नम में। अल्लाह ताला बचाए बचाए बचाए, ये याद रखिएगा। अब ये चीज है कि वो वो जो मुसलमान है वो कहेंगे या अल्लाह ये तो हमारे साथ थे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का रहम, ये जो रहमान आया हुआ है वो अपने पूरे उरूज पर है भी और उस वक्त भी होगा। वो कहेगा कि अच्छा भी देखो, इनमें से जिनके दिल में अपना पहले तो था कि भाई एक अशरफी के बराबर भी, आधी अशरफी के बराबर भी, फिर यह है कि ईमान अगर जर्रा बराबर भी है तो अल्लाह ताला उनको वहां से कहेगा कि तुम निकाल लो। तो ये सिफारिश हुई या नहीं हुई जी? जी बिल्कुल ये हुई सिफारिश जी। अल्लाह ताला सुब्हानहू, उन्होंने कहा अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला ने उनको इजाजत दी। और फिर आगे मैंने कहा था कि भाई आता है कि अल्लाह ताला कहेगा कि अब मेरे रहम की बारी है। तो अल्लाह ताला जहन्नम के अंदर अपना हाथ डालेगा ऐसे और मुट्ठी भर के मोमिनों को ही उठाएगा। ये मैंने हदीस आप साथियों को बताई थी। और वो कोयला हुए हुए होंगे और अल्लाह ताला उनको ले आके, तो दूसरी हदीस के अंदर आता है कि वहां आब हयात की नहर है, उसके अंदर रखेगा, वो वहां उगेंगे, उगेंगे। क्यों जी? जी हाँ। और ये लोग जो होंगे, ये आपने मुझे बताया नहीं, मैंने आपको कहा था कि आपने मुझे बताना है। तो ये वो लोग होंगे कि जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने, तो इनका एक खास नाम है इत्काउर रहमान। प्रोफेसर मेरे ये तस्हीह कीजिएगा। नहीं, मैं इसके बारे में कह नहीं सकता। जी जी हाँ जी। उनके वो, हाँ जी, ये होंगे वो लोग कि जिनको अल्लाह ताला ने बचाया हुआ होगा, तो उनके उनके ऊपर मोहर लगी हुई होगी कि ये अल्लाह के बचाए हुए हैं। वो अरबी का लफ्ज इत्का ही है, इत्काउर रहमान। अच्छा आगे थोड़ा सा कर लेते हैं जी। मैंने वो जो हदीस आपको बताई थी, अब जब ये लोग, ये मैं ये नहीं कह रहा कोई भी ऐसा जो जहन्नम के अजाब में से निकल के होगा वो मुसलमान, तो वो देख रहा होगा उस दोजख को, तो अल्लाह ताला से कहेगा कि या अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मुझे डर लग रहा है, मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूँ, तो मेरा मुंह जो है ना वो जन्नत की तरफ कर दे, तो मैं इसके इसके बाद तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा। हदीस का मफहूम बता रहा हूँ। अब अल्लाह सुब्हानहू जी व तआला पता नहीं कितनी देर के बाद उसकी दुआ कबूल करेगा और उसको जन्नत की तरफ उसका मुंह कर देगा, और वो देखेगा जन्नत को कि जन्नत इतनी खूबसूरत है। क्यों जी? जी आगे जन्नत जो है ना, हदीस आती है, यकीन करो, मैं तो जब भी पढ़ता हूँ तो मेरे तो आंसू निकल आते हैं, इस वजह से कि है हदीस मुबारका और ऑथेंटिक हदीस है। फिर वो रहमान से जब उसने कहा था कि मैं नहीं मांगूंगा, तो फिर वो अल्लाह ताला से एक दुआ करेगा कि या अल्लाह, मेरी एक और दुआ कबूल कर ले कि वो जो जन्नत है ना, मुझे उसके दरवाजे पर ले जा। तो अल्लाह ताला कहेगा कि तुमने तो पहले कहा था कि भाई मैं नहीं मांगूंगा। बहरहाल ये अल्लाह ताला का रहमान होना है, मैं उसकी तफसीर कर रहा हूँ। साथी सुन रहे हैं?
جی 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 میں سن رہا اور کیسا محسوس کیسا کر رہے ہیں؟ بس ہوں خوف سر جی اب وہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے جنت کے دروازے پر لے جا، اور جنت کے اس کے بعد میں تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ اب جو وہاں جائے گا تو وہاں جا کے جنت کے اندر دیکھے گا کہ جنت کے باغ و بہار اور جنت والے ان کو دیکھے گا، اور پھر کہے گا وہاں بڑی دیر کے، اور اس نے پھر وعدہ کیا ہوگا کہ یا اللہ میں اس کے بعد تجھ سے مانگوں گا کچھ نہیں۔ اب وہ جنت کے دروازے پر جائے گا، اب وقت ہمارے پاس چونکہ کم ہے تو پھر لمبا عرصہ گزر جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کو کہے گا کہ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو رحمان ہے، رحیم بھی ہے، مجھے اس جنت کے اندر داخل کر دے۔ کیوں جی؟ جی جی سر جی تو وہاں الفاظ آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسکرائے گا، اللہ اکبر، اور کہے گا کہ اے بندے تو نے تو ابھی وعدہ کیا تھا کہ تو جنت کی طرف دروازے پر چلا جا تو میں تجھ سے نہیں مانگوں گا، تو فرشتوں کو کہے گا کہ اس کو اندر لے جاؤ۔ اب وہ اندر لے جائیں گے تو اب اللہ تعالیٰ وہ کچھ نہیں مانگے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گا کہ تو مانگ اور کیا مانگنا چاہتا ہے، تو بن مانگے اللہ تعالیٰ جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ اس بندے کو دے دے گا۔ کیوں جی؟ جی جی یہ اللہ تعالیٰ کا ہے رحمان ہونا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ یہ بڑا وقت لگے گا اس کو وہاں تک پہنچنے میں، لیکن یہاں وہ چیز ہے کہ یہ وہ بندہ ہوگا جس کے دل کے اندر ایمان رتی برابر ہوگا، یا آدھی اشرفی کے برابر ہوگا، یا اشرفی کے برابر ہوگا، اور یہ جہنم میں سے نکلا ہوا مسلمان ہوگا۔ جی اللہ اکبر۔ اب جناب یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، اس کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بھائیو جہنم کے اندر نہیں ڈالنا چاہتا۔ اگر بندہ جانا چاہتا ہے جہنم کے اندر تو وہ جان بوجھ کے اپنی مرضی سے جائے گا، اللہ نہیں ڈالنا چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جو کافر ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ شفاعت جس کی ہے وہ بھی اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ آمین کیوں جی؟ جی جی آمین۔ اچھا، لیکن یہ وعدہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مسلمانوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ بالکل نہیں ہے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا یملکون الشفاعۃ، وہ یہ کسی نہیں کہیں گے، اب الشفاع ہے شفاعت کی کوئی قسم، وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھیں گے، وہ سفارش کرنے کے مالک نہیں ہوں گے۔ مجھے بتائیے ان دونوں میں سے کون سا جملہ استعمال کرنا ہے؟ اختیار نہیں رکھیں گے، ٹھیک ہے، وہ ترجمہ کریں مل کے پھر ذرا، لا یملکون الشفاعۃ، وہ سفارش کا وہ اختیار سفارش کا اختیار نہیں رکھیں گے نہیں رکھیں گے، الا مگر من اتخذ، جس نے لے لیا، جس نے جس نے لے لیا جس نے لے رکھا عند الرحمن، جی رحمان کے پاس سے عہدا، کوئی وعدہ، بالکل جی۔ اب جس نے وعدہ لے رکھا ہے وہ اس کے لیے تو سفارش ہوگی۔ کافر ویسے ہی کہیں گے، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو تنزن کہا تھا کہ کیا تم نے رحمان سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے، وہاں وعدہ نہیں ہوا، لیکن مسلمانوں کے لیے انشاءاللہ وعدہ ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ وہ وعدہ جو ہے انشاءاللہ ہمیں بھی اس کے اندر لے آئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائے۔
آمین۔ اچھا آگے پروفیسر چلیں صاحب، جی۔ میں آپ کی اجازت سے ایک گزارش کروں گا کہ دوست ایسے الفاظ اگر منتخب کیا کریں کہ جو عربی کے زیادہ قریب ہوں تو ترجمہ کرنے میں ان کو بہت سہولت ملے گی. اب جیسے یملکون ہے تو اردو میں چونکہ یہ مالک ہونا ہم اردو میں زیادہ قریب تر محسوس کرتے ہیں. اختیار ٹھیک ہے ترجمے کے اعتبار سے، لیکن اگر مالک اس کا ترجمہ کر لیں گے تو وہ کبھی بھولیں گے نہیں. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ ساتھی جی نوٹ کر لیں اس کو اور کوشش جی کریں ٹھیک۔ کہ بھئی اس طریقے سے کر لیں تو وہ کہ جو وہ یہاں مالک اگر ترجمہ کریں گے جو پروفیسر صاحب کے لیے تو ہم اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ لا وہ مالک یملکون نہیں تو وہ رکھیں مالک گے نہیں کسی ہوں گے، سفارش کی، الشفاعت الشفاعت. وہ اپنے رب سے شفاعت کے مالک نہیں ہوں گے. کیا کریں گے؟ وہ اپنے رب سے سفارش کے مالک نہیں نہیں ہوں نہیں گے. ہوں گے۔ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر جس نے رحمان سے تو وعدہ لے رکھا. ہاں مگر جس نے رحمان سے وعدہ لے رکھا ہے. یہاں تک جناب وقف ہوا. اس کے بعد آگے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ نصارہ جو عیسائی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کبرا کرتے ہیں. یہ بہت بڑا شرک. اور وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ کل هو اللہ احد. ترجمہ آپ کو آتا ہے اللہ الصمد. اور آگے کیا ہے؟ لم یلد لم جلد یلد ولم یولد. اس کے معنی کیا ہیں؟ نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ اور نہ وہ جنا نہ گیا. اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے اور اس کو مکمل کر لیتے ہیں ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے. تو یہاں نصارہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے. تو اب وقت ہمارے پاس 2 منٹ ہیں. اس کو کل بھی پڑھیں گے انشاءاللہ چونکہ کل ہم نے ختم کرنی ہے یہ سورت. وقال اتخذ الرحمن ولدا. کیسر بھائی کریں گے ترجمہ اس کا؟ اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے. جی، اور ڈاکٹر داؤد صاحب بھی کریں. جی سر. وقال اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے کوئی بیٹا بنا لیا ہے. جی، اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے، چونکہ نکرہ ہے کوئی، بالکل اس کا ترجمہ ٹھیک ہے. اب جناب آگے آ رہا ہے لفظ لقد جئتم شیئا ادا. لفظ نیا ہے جی. کون سا لفظ نیا ہے؟ ادا. ادا. اب ادا یاد رکھیے گا. ادا کا مطلب ہوتا ہے، ایک تو مرضیہ پڑھا تھا نا، مرضیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پسندیدہ. آج ہی پڑھا تھا مرضیہ پسندیدہ. اس کا الٹ ہے ادا. ادا کا مطلب کیا ہو گیا پھر؟ سخت ناپسندیدہ. ناپسندیدہ، ناگوار. بالکل جی، بےہودہ بھی اس کا استعمال ہوا ہے جی. ادا تو ادادہ الف کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جس کو جو لفظ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ لفظ آتا ہے جو اونٹ اونٹنی یا اونٹ ہوتا ہے وہ بل بلاتا ہے تو اس کے بل بلانے کی آواز کو شور و غوغا کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ادادہ الف کے ساتھ. ٹھیک ہے. وہ جو شور و جی سر. غوغا ہوتا ہے وہ ناپسندیدہ چیز ہوتی ہے. لہذا وہ شور و غوغا سے جو ناپسندیدہ چیز ہوتی ہے یہ بھی استعارے کے طور پر آ گیا. ادا کا ترجمہ میں نے کیا بتایا، کیا ہے؟ شور و غوغا، سورگ ہوگا. کرنا. جی بالکل ٹھیک ہے. اور شور و غوغا چونکہ ناپسندیدہ ہوتا ہے لوگوں کو تو لہذا اس کا استعارہ استعمال ہو گیا کہ لقد جئتم شیئا ادا. وقت ہے کہ بے شک تم لے آئے ہو ایک بہت ناپسندیدہ چیز یا پسندیدہ بات. اس کو ہم کل پڑھیں گے اس لیے کہ لا ہے اور آگے بھی لا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کا یہاں ناپسندیدگی کا اظہار کر رہا ہے، ناگواری کا، اس بےہودگی کا. تو انشاءاللہ کل پڑھیں گے جی. اب ترجمہ کریں گے